بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سقوط حیدرآباد یعنی سلطنت آصفیہ، جو کہ ہندوستان میں مسلم اقتدار یا سلطنت مغلیہ کی آخری نشانی تھی۔ سقوط حیدرآباد کے اسباب پر ایک نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ حیدرآباد کے سقوط کے اسباب اور وجوہات ملک کی آزادی سے قبل اور بعد سقوط حیدرآباد 17 ستمبر 1948 کے واقعات تک محدود نہیں ہے، بلکہ آصف جاہ اول کی رحلت کے بعد سے ہی آصف جاہ اول کے جانشینوں نے سلطنت آصف جاہی کے استحکام کے اقدامات کے ساتھ ہی انگریزوں سے تعلقات قائم کر کے اپنی سلطنت کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ آصف جاہ اول کے جانشینوں میں ناصر جنگ اور صلابت جنگ نے تخت و تاج کے حصول کے لیے جو جنگیں لڑیں، اس میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کو شامل کر کے ناقابل بیاں غلطی کی تھی۔ حالانکہ آصف جاہ اول کے وقت انگریزوں نے سیاسی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ آصف جاہ اول کا تدبر اور فراست تھی کہ ان کے دور میں انگریز کوئی گل نہ کھلا سکے۔ لیکن آصف جاہ کے فرزندوں ناصر جنگ اور صلابت جنگ نے انگریزوں کی مدد حاصل کی۔ آصف جاہ دوئم نظام علی خان نے انگریزوں کو نہ صرف جنوبی ہند کی اہم سیاسی طاقت بنا دیا، بلکہ انگریزوں کے لیے سارے ملک پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی۔ آصف جاہ دوئم سے زیادہ ان کے درباری انگریزوں کے ہم نوا تھے۔ صلابت جنگ اور نظام علی خان نے نہ صرف وسیع علاقے بشمول ساحل سمندر اور بندرگاہیں انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ آصف جاہوں نے انگریزوں کو اپنا محافظ تو بنا دیا، لیکن انگریزوں نے کبھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ ملک کی آزادی کے بعد جب آصف صابے نے برطانوی حکومت کی دی ہوئی آزادی کا فائدہ اٹھانا چاہا تو برطانوی حکومت کی دی ہوئی آزادی سے محروم کرنے کے لیے انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آزادی کی جگہ حیدرآباد کو ہندوستان سے الحاق کے لیے مجبور کیا۔ ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دینے کی ناقابل معافی غلطی کے بعد آصف جاہ پنجم افضل الدولہ نے 1857 کی جنگ آزادی کے وقت بھی انگریزوں کا ساتھ دیا۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران آصف صابے نے جو مدد برطانوی سرکار کی تھی، وہ برطانیہ پر بہت بڑا احسان تھا۔ لیکن انگریزوں نے نہ صرف احسان فراموشی کی، بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون آزادی ہند کے تحت جب تمام دیسی ریاستیں اپنے مقام پر واپس ہو گئی تھیں تو وہ علاقے جو مختلف معاہدات اور بہانوں سے برطانوی ہند نے ریاستوں سے چھین لیے تھے۔ حضور نظام کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر بڑا بھروسہ تھا، مگر یہ حضور نظام کی خوش فہمی اور خوش گمانی تھی جو بے حد مہنگی ثابت ہوئی۔ حضور نظام نے اعلان آزادی تو کر دیا، لیکن آزاد رہنے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ آزادی کے فوراً بعد جونا گڑھ پر ہندوستانی افواج نے قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن پاکستان کی جانب جوابی کارروائی کا خطرہ برقرار تھا۔ سقوط حیدرآباد کا ایک اہم سبب فوجی کمزوری بھی تھا۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد جب انگریزوں کو ہندوستان کو چھوڑ دینا طے تھا تو یہ وہ وقت تھا جبکہ حیدرآباد کو اپنی افواج کو طاقتور بنانا چاہیے تھا، لیکن 1945 تا 1947 کے اہم وقت میں اس جانب توجہ نہیں دی گئی۔ اس اہم وقت میں سر مرزا اسماعیل جیسا شخص حیدرآباد کا وزیر اعظم تھا، جو ہتھیار خریدنے، فوج کو مضبوط بنانے کے ذکر پر کہا کرتے تھے کہ بھلا حیدرآباد کو کس سے جنگ کرنی ہے، قطع نظر اس کے کہ حیدرآباد کو آزاد رہنے کا حق تھا یا نہیں۔ حضور نظام کا یہ فیصلہ کہ وہ ہندوستان میں شریک نہ ہو کر آزاد رہے گا کسی حد تک معقول اور مناسب تھا۔ سیاسی بصیرت، دوراندیشی سے محرومی، مدبرانہ قیادت کی کمی، عسکری طاقت بڑھانے پر عدم توجہی اور اپنوں کی غداری اور حکومت ہند کا حیدرآباد کے انضمام کو ہر قیمت پر ممکن بنانا، سب مل ملا کر حیدرآباد کے سقوط کے ذمہ دار تھے۔